سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے اور ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار انہیں رو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروں کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد برادران عزیز، بزرگان محترم، محبت افزائی، انشاءاللہ یہ مولا کا کرم ہوا کہ مولا جب جس سے یہاں پر ذکر کروانا چاہتے ہیں ہمیں خطاب کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں کسے خطاب کرنا تھا لیکن مولا نے میرے حصے میں یہ خدمت رکھی، تو میں معرفت اہل بیت کے عنوان سے یہاں خطاب کروں گا۔ جو معلومات آپ کی کوشش گزار کروں اسے موصول کیجیے گا، آپ کی طرف ارسال کروں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی مقصد خلقت بشر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، خلقت کا مقصد ہی ہے کہ اس کی عبادت ہو۔ تو جب مقصد خلقت ہی عبادت ہے تو پھر انسان کو ہر لمحہ اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر ہر لمحہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے تو مقصد خلقت پورا نہیں ہو رہا ہے۔ جب مقصد خلقت ہے عبادت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے خلق کیا، تو اب مقصد خلقت تب پورا ہوگا جب انسان چلے تب بھی عبادت ہو، انسان بولے تب بھی عبادت ہو، انسان خاموش رہے تب بھی عبادت ہو، انسان سو جائے تب بھی عبادت ہو۔ پروردگار نے تو کہہ دیا کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو اگر عبادت ہم صرف اللہ کی یہ سمجھتے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور اللہ کرتے رہیں، تو یہ جو بندے ہیں ان کے ذمہ اور بھی کام ہے۔ جو اہل و عیال رکھتے ہیں انہیں کسب معاش کرنا ہے، رزق تلاش کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ ہر وقت تو کر نہیں سکتے ہیں۔ تو پروردگار یہ مقصد پورا کیسے ہوگا جو تم کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور اس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اب معصوم بتائے گا کہ آیت کی حقیقت کیا ہے۔ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، امام نے فرمایا اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی اللہ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اسے پہچانا جائے۔ توجہ، اس کو پہچانا جائے۔ سوئیے تو اسے پہچانتے ہوئے سوئیے، اٹھیے تو اسے پہچانتے ہوئے اٹھیے۔ آپ بولے تو سوچیں کہ یہ قوت کس نے دی۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی آپ کے بصارت دکھا رہی ہے، نظارہ دکھا رہی ہے، تو آپ سوچیں روشنی دی کس نے۔ آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو آپ سوچیں غور کریں یہ طاقت دی کس نے کہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ آپ چل رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ قوت کس نے بخشی جو میں چل رہا ہوں۔ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں، کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں۔ النوم اخت الموت، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ چھوٹی تو میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے۔ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، یعنی آخری موت کا نام ہے نیند اور پوری نیند کا نام ہے موت۔ پوری نیند کا نام ہے موت۔ تو اب غور کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پہچانا جائے، یہ نہیں کہا کہ مجھے جانا جائے، اس لیے کہ جانا جانا اور ہے، پہچانا جانا اور ہے۔ مجھے شاعری کے اعتبار سے الحمدللہ دنیا میں جانتے ہیں لوگ، یہ نوحہ لکھتے ہیں، نوحات لکھتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، منقبت لکھتے ہیں۔ آپ بھی جانتے تھے، مجھے نام سنا تھا آپ نے، لیکن آج آپ نے پہچان لیا۔ آج آپ نے پہچان لیا۔ پہچانا کیوں؟ پہلے سنا تھا تو جانا، آج آپ نے دیکھا تو پہچانا۔ پروردگار مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ پروردگار مطالبہ تو نے کر لیا کہ تجھے پہچانا جائے۔ بندوں کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک وہ کسی کو دیکھتے نہیں پہچانتے نہیں، جب تک وہ دیکھتے نہیں پہچانتے نہیں، تو نظر تو آتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، تو سمجھ سے باہر ہے، ادراک سے باہر ہے۔ تجھے پہچانا کیسے جائے؟ یہ تو بندے ہیں، تو شب معراج اپنے حبیب کے سامنے بھی نہیں آتا۔
صاحب اور دانش صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر یہ جا رہے ہو اور بیک سے پشت سے آپ دیکھیں آپ کو اشتباہ ہو کہ شاید یوسف صاحب ہیں. آپ نے آواز دیا قبلہ یوسف صاحب. اب جو انہوں نے مڑ کے دیکھا آپ کا شک یقین نہ بدلا کہ ہاں یہ یوسف صاحب ہی ہے, یہ یوسف صاحب ہی ہے. آپ نے آواز دی دانش صاحب مڑے, لیکن کوئی اور تھا. آپ نے کہا نہیں وہ مجھے غلطی ہو گئی, میں سمجھا دانش صاحب. یہ فیصلہ کیسے کیا آپ نے؟ کہ چہرے نے فیصلہ کیا. چہرے نے بتایا کہ یہ نہیں ہے, چہرے نے بتایا کہ یوسف صاحب ہے, چہرے نے بتایا دانش صاحب نہیں ہے. پروردگار تجھے کیسے پہچانا جائے؟ آواز یہ قدرت ہے کہ جب میں نے پہچان کا مرکز ہی چہرے کو بنایا تو دنیا میں تلاش کر کوئی میرا چہرہ ہے, کوئی میرا جائے گا, کوئی نثار اللہ کہلائے گا. اب میں نے تلاش کرنا شروع کیا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اگر تم کوئی لا سکتے ہو اللہ کا چہرہ تو لاؤ, میں مان لوں گا. لیکن جب تک تم نہیں لا سکتے ہو میں ایک چہرہ دکھاتا ہوں جو علی ہے, جس نے کہا میں وجہ اللہ بھی ہوں, میں اللہ بھی ہوں, اللہ بھی ہوں. کیا کرتی ہے دنیا برابری نہ کرے علی کی. علی علی ہے. عربی شاعر کا ایک شعر ہے, ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر تو ہے لیکن کیسا بشر ہے؟ ہاں علی بشر کیف بشر, علی بشر تو ہے لیکن کیسا بشر ہے؟ دنیا والوں کیا تم نے اپنی طرح بشر سمجھا ہے علی کو؟ کیا تم نے اپنی جیسا سمجھ لیا ہے علی کو؟ علی بشر تو ہے, ہاں علی بشر کیسا بشر, علی بشر تو ہے لیکن کیسا بشر ہے؟ رب فیہ تجلی و ظہر. علی وہ بشر ہے جس کے ذریعے رب اپنا نور ظاہر کرتا ہے, رب اپنا نور ظاہر کرتا ہے, یعنی جس کے ذریعے خدا پہچانا جائے. ہم سجدہ کرتے ہیں, علی بھی سجدہ کرتا ہے. ہم نمازیں ادا کرتے ہیں, علی بھی نمازیں ادا کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ اب نمازیں ادا کرنے کی بنیاد پہ اس ذہن میں آ جائے, گمان میں آ جائے کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی نمازیں پڑھتے, وہ بھی سجدہ کرتے تھے, ہم بھی سجدہ کرتے, تو برابر اگر میں اس بھول میں نہ آنا, کبھی یہ غلط فہمی کبھی نہ لانا. اس لیے کہ علی کا سجدہ اور ہے, ہمارا سجدہ اور ہے. ہمارا سجدہ ہمارا ایمان ثابت کرتا ہے, علی کا سجدہ وجود رحمان ثابت کرتا ہے. ہم سجدہ کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ صاحب ایمان ہے. ہمارا سجدہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے, ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ ہم اسے وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں. لیکن علی کا سجدہ, طاہر القادری کا نام سنا ہے آپ نے؟ پہلے ایک چینل آتا تھا کیو ٹی وی, اب وہ نہیں آتا. اس پہ ان کی اسپیچ آتی تھی, انہوں نے اسپیچ دی, ان سے پوچھا گیا تھا یہ بتائیے صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ تم نہ سنیے, صحابہ میں علی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یہی بات کہہ دوں کہ حق پر زبان باطل. جب اللہ حق کہلوانا چاہتا ہے تو کسی کی زبان سے بھی کہلوا دیتا ہے. کہ یہ بتائیے علی میں صحابہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یوں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے, یوں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے, لیکن ایک بنیادی فرق یاد رکھو. کہ کیا فرق ہے؟ کہ علی اور صحابہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے
نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، علی سجدہ نہ کرتا تو ہو جاتا۔ علی سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتا۔ ایک واقعہ ایک بچوں کے نعرے سے یاد آ گیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ کا نام سنا ہے؟ وہ نماز فجر کے بعد اپنے قبیلے کے دروازے پر جاتے تھے اور کہتے تھے اٹھو نماز فجر پڑھ کے اپنے بچوں کے دل کا امتحان لو علی کی محبت سے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ان کے قبیلے والے نکل کے آتے تھے، اس شاہراہ پر کھڑے ہو جاتے تھے جدھر سے امیر کائنات گزرنے والے ہوتے تھے، اور اپنے بچے کو ساتھ میں لے کے آتے تھے۔ جب علی گزرتے تھے تو بچے سے پوچھتے تھے کون جا رہا ہے؟ علی بچہ کہتا تھا یہ میرا مولا جا رہا ہے، میرا سید جا رہا ہے، میرا سردار جا رہا ہے۔ تو باپ پہ خانی چوم کے کہتا تھا تم حلال ذاتے ہو، ماں نے خیانت نہیں کی ہے، تم میری ہی اولاد ہو، تم حلال ذات ہو، تم میری ہی اولاد ہو، ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ لیکن اگر بچہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، باپ بیٹے کے ہاتھ پکڑ کے گھر آتا تھا، ماں کا شانہ پکڑ کے باہر نکالتا تھا، کہتا تھا نکل جا گھر سے باہر، حرام کا جنگی علی کو نہیں پہچانتا، علی کو نہیں پہچانتا۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ جو علی کو نہ پہچانے وہ کچھ بھی ہو لیکن ہوتا حرام کا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم یہاں پہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، آج آپ فرش ادا پر بیٹھے ہیں، کل یہ سنبھالیں گے اس چیز کو، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہنا ہے۔ تو علی سے برابری ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، ہم اس کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں، یہ اس کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم پہچانیں گے، یہ پہچانوائیں گے۔ اور فرمایا مولا نے لولا نحنو ما عرف اللہ ولولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے وہ پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے اس کی عبادت ہی نہ ہوتی، کوئی برابری ظاہری اعتبار سے برابری نہیں ہو سکتی، باطنی اعتبار سے تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ ہر انسان کے چار وجود ہیں، ایک ہے وجود کتبی، اس کو آپ مکتوبی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہے وجود لفظی، اس کو ملفوظی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہے وجود فکری، اسے ذہنی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہے وجود حقیقی، اسے ظاہری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے چار وجود ہیں۔ مثلا مجھے مجلس پڑھنا تھی، ایک رکے پہ میرا نام لکھا گیا، بلال صاحب مجلس پڑھیں گے، یہ ہے میرا وجود کتبی، لکھا ہوا وجود، لکھا ہوا وجود۔ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے ہلال صاحب مجلس پڑھیں گے، یہ ہے وجود ملفوظی، تلفظ کیا ہوا وجود، بولا ہوا وجود۔ ایسا آپ سوچ رہے ہیں ہلال صاحب مجلس پڑھیں گے، یہ ہے میرا وجود فکری، یہ ہے میرا وجود ذہنی۔ لیکن اب جب میں آ گیا ہوں، یہ ہے میرا وجود حقیقی، یہ ہے میرا وجود ظاہری، کاغذ پر بھی میرا وجود، تلفظ میں بھی میرا وجود، خیال میں
لیکن کاغذ والا وجود، اگر آپ کاغذ پر میرا نام لکھ کے ممبر پر رکھ دیجیے اور مائک لگا دیجیے، مجلس نہیں ہوگی، اس لیے کہ کاغذ کا وجود مجلس نہیں کر سکتا. جو میرا بولا ہوا وجود ہے وہ صرف بولا جا سکتا ہے، مجلس خطاب نہیں کر سکتا. جو میرا فکری وجود ہے وہ صرف سوچا جا سکتا ہے، مجلس خطاب نہیں کر سکتا. مجلس خطاب کرے گا حقیقی وجود، ظاہری وجود. شاید میرا پہلا وجود بھی کسی کام کا نہیں، میرا دوسرا وجود بھی کسی کام کا نہیں. توجہ، میرا پہلا وجود بھی کسی کام کا نہیں، میرا دوسرا وجود بھی کسی کام کا نہیں، میرا تیسرا وجود بھی کسی کام کا نہیں. تو فطرت نے طے کر دیا کہ تین کسی کام کے نہیں ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے. کام آئے گا چوتھا وجود. یہ تینوں وجود بیکار ہے، کارگر ہے چوتھا وجود. چوتھا جب آئے گا تو کام ہوگا، تو مجلس خطاب ہوگی. تین وجود بیکار. پہلا وجود کسی کام کا نہیں، دوسرا وجود کسی کام کا نہیں، تیسرا وجود کسی کام کا نہیں، چوتھا وجود کارگر ہے. یہ ہے ہمارا وجود. ہمارا نام لکھا جائے بیکار، ہمارا نام بولا جائے بیکار، ہمیں سوچا جائے بیکار، ہمیں دیکھا جائے بیکار. توجہ، لیکن ایک لمحے کے لیے فائدہ ہے. جب میں منبر پہ رہوں گا تو میری طرف دیکھنا بھی ثواب کا کام ہوگا. ایک وجود کام آیا. اب یہی فرق ہے علی میں اور عام انسانوں میں. دنیا کے 4 وجود ہیں، علی کا بھی 4 وجود ہے. دنیا کے 3 وجود بیکار ہے، ایک وجود کام کرتا ہے. دنیا کا نام لکھا جائے بیکار، نام بولا جائے بیکار، نام بولا جائے بیکار. لیکن یہ کمال علی کی ذات میں ہے. علی لکھو تبھی خراب ہو. جزاک اللہ. شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، آپ کے وقت سماعت کا کیا کہتے ہیں. لیکن جتنی دیر آپ نے داد دی مجھے تقویت ملی، مجھے خوشی ہوئی. آپ آئے، مجھے آپ نے سنا، تعریف کی، مجھے خوشی ہوئی. لیکن ایک بیوی آتی ہے، وہ فضائل آگے سن لیتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہے اشک عزا. وہ صرف حسین کی مصیبت سننے کے لیے آتی ہے. انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی. ایک بیوی ہے جس کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے. مسلمانوں نے دروازہ جلا کے دروازہ پہلو پہ ایسے گرایا کہ پہلو شکستہ ہو گیا. جزاک اللہ. یہی عشق کی پہچان ہے. میں نے مصیبت کا ذکر کرنا شروع کیا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ بیوی بقیہ سے اپنا ٹوٹا ہوا پہلو تھام کے شام آتی ہے. اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے، زینب چلو تمہارے بھیا کے عزادار جمع ہو گئے. زینب بھی چلتی ہے، شہزادی بھی چلتی ہے، لیکن ابھی یہ آتی نہیں ہے. زندان کے گوشے میں جاتی ہے، چھوٹی سی تربت کے پاس جا کے کہتی ہے، سکینہ تمہارے بابا کے ماتمدار جمع ہو گئے، چلو پرسانے میں چلو. یہ بیویاں آ جاتی ہے، پرشیابہ پر مجلس ختم ہو گئے، سمجھ لیجیے مجھے تک تمہیں مصائب نہیں پڑھنا ہے. یہ بیوی آ جاتی ہے. تمام بیویاں ساتھ میں ہوتی ہیں. 3 بیوی مخصوص ہیں، بی بی زہرا، بی بی زینب، بی بی سکینہ. یہ آتی ہے، ایک اپنے بیٹے کا پرزہ لینے آتی ہے،
ایک اپنے غریب بھائی کا پرسہ لے کے آتی ہے، ایک اپنے مظلوم بابا کا پرسہ لے کے آتی ہے، لیکن جب آپ کو تڑپ کے روتا ہوا دیکھتی ہے سکینہ تو اپنی بھبی اللہ نے کہتی ہے بھبی اللہ یہ کون ہے جو اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اے بھبی اللہ یہ کون ہے جو اتنا بلک بلک کے رو رہے ہیں؟ زینب کہتی ہے اے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہے۔ جیسے ہی سکینہ یہ سنتی ہے رو کے کہتی ہے بھبی اللہ انہوں نے میرے بھیا کو بیٹا کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن اپنا بےقرار ہو کے رو رہے ہیں، انہوں نے میرے امو کے بابو کتنے نہیں دیکھے لیکن تڑپ کے رو رہے ہیں، انہوں نے میرے بابا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نہیں دیکھا۔ اے بھبی اللہ کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرے حسین کے گلے پر تیر نہ لگتا، میرے بابا نہ مارے جاتے، شام غریبوں میں خیموں میں آگ نہ لگتی، میرے گوشوارے نہ کھینچے جاتے، ہمیں اسیر نہ کیا جاتا، ہمیں اسیر کر کے در بدر نہ گرایا جاتا۔